بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تحریر بہت ہی وائرل ہو رہی ہے جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، ضرور سماعت فرمائے۔ ایک بادشاہ کا قصہ یعنی کہانی۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر بادشاہ نے 3 بے گناہ افراد کو سزائے موت دی۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں ان تینوں کو پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا، جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ تھا جس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک مینار، اور مینار پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر مضبوط رسے سے بندھا ہوا ایک چرخے پر جھول رہا تھا۔ رسے کو ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تھا تو دوسری طرف بندھا ہوا پتھر زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والی کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا تھا۔ چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تختے کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ ان میں سے ایک عالم، ایک وکیل اور ایک فلسفی تھا۔ سب سے پہلے عالم کو اس تختے پر عین پتھر گرنے کے مقام پر لٹایا گیا اور اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو عالم کہنے لگا، میرا خدا پر پختہ یقین ہے، وہی موت دے گا اور زندگی بخشے گا۔ یعنی عالم کا پختہ یقین تھا کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ تو عالم کو اس تختے پر لٹا کر عالم سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ عالم نے کہا، میرا یہی یقین ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ میرا پختہ یعنی میرا خدا پر پختہ یقین ہے، وہی موت دے گا اور وہی زندگی بخشے گا، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد رسے کو جیسے ہی کھولا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور عالم کے سر کے اوپر آ کر رک گیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور عالم کے پختہ یقین کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور رسہ واپس کھینچ لیا گیا۔ اس کے بعد وکیل کی باری تھی۔ اس کو بھی تختے دار پر لٹا کر جب آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا، میں حق اور سچ کا وکیل ہوں اور جب جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے، یہاں بھی انصاف ہوگا۔ اس کے بعد رسے کو دوبارہ کھولا گیا، پھر پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور اس بار بھی وکیل کے سر پر پہنچ کر رک گیا۔ پھانسی دینے والے اس انصاف سے حیران رہ گئے اور وکیل کی جان بھی بچ گئی، یعنی انصاف کی وجہ سے وکیل کی جان بھی بچ گئی۔ اس کے بعد فلسفی کی باری تھی۔ اسے جب تختے پر لٹا کر آخری خواہش کا پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا، عالم کو تو نہ ہی خدا نے بچایا ہے اور نہ ہی وکیل کو اس کے انصاف نے۔ دراصل میں نے غور سے دیکھا ہے کہ رسے پر ایک جگہ گانٹھ ہے جو چرخی کے اوپر گھومنے میں رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے، جس سے رسہ پورا کھلتا نہیں اور پتھر پورا نیچے نہیں گرتا۔ فلسفی کی بات سن کر سب نے رسے کو بغور دیکھا تو وہاں واقعی گانٹھ تھی۔ انہوں نے جب وہ گانٹھ کھول کر رسہ آزاد کیا تو پتھر پوری قوت سے نیچے گرا اور فلسفی کا ذہن سر کچل کر رکھ دیا۔ حکایت کا نتیجہ، بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی منہ بند رکھنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں ہم بہت سارا علم رکھنے کے باوجود بھی اپنی زبان، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے وہاں اپنی زبان کو خاموش رکھنے میں ہی بھلائی ہے، ورنہ جیسا اس تحریر میں سنایا گیا بہت سی جگہ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی
بہت بڑی سزا بھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے کچھ جگہ پر اپنی زبان خاموش رکھنی چاہیے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیرا۔